اچھا علی بھائی، یہ دین میں وطن کی محبت جو ہے کیا وہ جائز ہے؟ اور کیا یہ اکثر ترانہ پڑھا جاتا ہے تو ہم بالکل اس کے سامنے سٹینڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ترانہ ختم ہوتا ہے تو ہم جھکتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، جھکتے تو کوئی بھی نہیں یہ ہے، اکثر یہ جو اللہ کے سامنے ہی جھکتے ہیں سارے. اسمبلی میں ہم بچپن میں ایسے ٹھیک ہے، یہ دنیاوی ایک طریقہ ہے، اور یہ ڈاکٹر سراج صاحب کا کہنا ہے یہ وطن کی نماز ہے، یہ ایگزیجریشن ہے، اس طرح نہیں ہوتا، بالکل غلط بات ہے. دوسرا، وطن کی محبت کوئی بھی نہیں کرتا. یہ جو ترانے بھی پڑھے جاتے ہیں ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں، تو جو لوگ ہیں وہ اس کو ریلیجن کی بنیاد پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. رہ گیا صرف وطن کی محبت، تو وہ تو رسول اللہ کے دل میں بھی تھی. ترمذی میں حدیث ہے، جب نبی علیہ السلام کو کعبے سے نکالا جا رہا تھا، 52 سال آپ کی زندگی کے وہاں گزرے ہیں، مدینے میں صرف 10 سال گزرے. ٹھیک ہے، میں نے آلموسٹ 15 سال سے زیادہ جاب کی اسلام آباد میں. اس سے پہلے بھی میرا تعلیم کے پوائنٹ آف ویو سے یہی علاقہ تھا، لیکن میں کبھی اس کو، حالانکہ میرا ذاتی مکان بھی وہاں بن گیا، لیکن میں وہاں اپنی فیملی نہیں شفٹ کر سکا، میں نہیں ایکسیپٹ کر سکا، واپس آ گیا، مکان ادھر ہی رکھا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام تو 52 سال رہے ہیں، آپ کس طرح اس کو چھوڑنا گوارا کر سکتے تھے؟ ترمذی کے الفاظ ہیں کہ اے کعبہ، تو مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے. تو نبی علیہ السلام کو بھی تو اپنے وطن سے ایک محبت تھی نا. تو وہ تو ایک نیچرل چیز ہے، اس کو کوئی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، نہ اس میں کوئی ایگزیجریشن کرنی چاہیے. یہ جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ وہ ڈکٹیٹر لگاتا تھا، ہم کہتے ہیں غلط، ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. آپ ایون یہ بھی کہیں نا کہ سب سے پہلے مکہ مدینہ، ہم یہ بھی نہیں آپ کو کہنے دیں گے، ہم کہیں گے سب سے پہلے اسلام، اس کے بعد اسلام کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں نا ان کی پرائورٹی ہے. مکہ مدینے کے اوپر تو آج تک گستاخوں کی حکومت ہے بریلویوں کے بقول. تو کیا عقیدت ہے ان کو؟ وہ مدینے کی گلیوں سے عقیدت ہے، مسجد نبوی کے ایک ایک دروازے سے، ایک ایک ذرے سے عقیدت ہے، سوائے مسجد نبوی دے امام دے. یار اللہ دے بندے ہو، مسجد نبوی کے جھاڑو، اس کے کانٹے، اس کے پھول، ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں جی ایک ایک دروازے پہ لگی ہوئی جو راکھ کے ذرے ہیں، ذرات، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. اگر کوئی بیچارہ مظلوم ہے تو مسجد نبوی دا امام ہے جہاں تمہیں 5 ٹائم اتنے نمازاں پڑھا رہا ہے، وہ کہتے نہیں اے مردود ہے، انہیں تو جہنم میں جانا ہے. اب یہ بتائیں، اگر یہ خدا نہ خواستہ میں انگریزی میں جملے بولوں اور کوئی گورا سن لے تو اسلام کا کیا امیج جائے گا؟ اس وجہ سے مہربانی کرو منو انگریزی نہ ہی لیکچر دین دیو، کوئی اور پاس ہی کام ٹور پاوے. علی بھائی، مسجد نبوی کے امام کے حوالے سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ یزید بھی تو ادھر، اس نے بھی جماعتیں کروائی ہیں، وہ بھی تھا، تو یہ بھی یار یزید کے بارے میں تو آپ سے نہیں پوچھا جانا کہ آپ نے اس کو کیوں نہیں ہٹایا، کیونکہ آپ اس زمانے میں نہیں تھے. زیادہ زیادہ آپ اسے کنڈیم کر سکتے ہیں نا. اس وقت تو سارے غوث کتب ابدال موجود ہیں نا. ٹھیک ہے، میں اب اپنی بات کرتا ہوں، میری بزرگی پہ لعنت، میری غوثیت پہ لعنت، میری قطبیت پہ لعنت کہ میں 5 ٹائم اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جو نجدیوں اور گستاخوں کے قبضے میں ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میری نظر میں جن کو میں مردود سمجھتا ہوں وہ بھی کل وہاں پہ کھڑے ہو جائیں نا. اگر امام حسین علیہ السلام مروان بن حکم کے پیچھے نماز پڑھتے رہے نا، جب وہ مولا علی پہ لعنت بھی کرواتا تھا، تو یار ہم ان کے پیچھے بھی پڑھ لیں گے. ان کا بالا، ان کی نمازیں خراب ہے، ان کو اس وقت تک کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے جب تک کہ امام کعبہ کو وہاں سے ہٹا نہیں لیتے نگاہ مار کے. 100 سال ہونے والے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکے. گلنا سنو انہوں نے. چالی بھائی، جو دجال کا انکار کرنے والا کیا کافر ہے؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دجال قرب قیامت میں زندہ بھی کرے گا اور مارے گا بھی، تو کیا اس کے اوپر بھی منی گوڈ کی اصطلاح استعمال ہو سکتی ہے؟ نہیں، دجال تو خدا کا نمائندہ ہی نہیں ہے نا، اس کے لیے دجال کا لفظ ہی بولا جائے گا. تو کوالٹیز تو خدا کی ہے نا، اس میں بندہ مارنا اور نہیں، وہ جو خدا نے اس کو کوالٹیز دی ہیں وہ آزمائش کے طور پہ نا. تو آپ اس کو دیکھیں، ہم کہتے ہیں اس کو اینٹی کرائسٹ. کرائسٹ والی کوالٹی ہے، لیکن ہم کیا اسے کرائسٹ کہتے ہیں؟ نہیں، مسیح دجال کہا جاتا ہے، جھوٹا مسیح، اینٹی کرائسٹ، اور دوسرے کو کرائسٹ. تو وہ تو
اس اعتبار سے اس کو وقتی طور پہ آزمائش کے لیے ایک چیز دی گئی ہے، آپ اسے شعبدہ کہہ لیں، استدراج کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، ہاں وہ ہے.